باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اہلیان شکرگڑھ، آپ بے پناہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج ہم ایسی شخصیت کی زیارت کر رہے ہیں جو اس وقت عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت ہے۔ الہاد ہو کا فتنہ ہو، لادینیت مغربی تہذیب کے پیروکاروں کا فتنہ ہو، اور وطن عزیز میں ہر ایسا طبقہ، ہر ایسا فرقہ جو اسلام اور اسلام کی حقانیت کو متنازع بنانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت سے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سیسا پلائی دیوار ثابت ہو رہے ہیں، چاہے وہ سرکاری عہدے ہوں، سرکاری محلات میں حق کی توانا آواز۔ میں ان کی آمد پر آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، چند ٹوٹے پھوٹے اشعار ہیں، ان کی زینت کے لیے انہی کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ مولانا مفتی محمد زبیر نسبتوں کے نگہبان ہیں، مولانا مفتی محمد زبیر نسبتوں کے نگہبان ہیں، در حقیقت آپ علوم نبوت کے پاسبان ہیں۔ آپ وقف کر چکے زندگی درس و تدریس میں، آپ وقف کر چکے زندگی درس و تدریس میں، ہر اہل علم آپ کا قدردان ہے۔ آپ علم و عمل کے حسین امتزاج ہیں، آپ علم و عمل کے حسین امتزاج ہیں، آپ اسلاف کے طریقوں کی پہچان ہیں۔ ایک اور شعر بس، جیت اور ہار کا امکان کہاں دیکھتے ہیں، جیت اور ہار کا امکان کہاں دیکھتے ہیں، ہم گاؤں کے سادہ لوگ ہیں، نفع نقصان کہاں دیکھتے ہیں، ہم گاؤں کے سادہ لوگ ہیں، نفع نقصان کہاں دیکھتے ہیں، اور جب سے دیکھا ہے ان کے چہرے کو، اور جب سے دیکھا ہے ان کے چہرے کو، میرے شہر کے لوگ پھول باغیچہ گلدان کہاں دیکھتے ہیں۔ اب تشریف لاتے ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، حقیقت کہہ رہا ہوں۔ میں نے ان سے دست بدستہ درخواست کی، میں نے محبت کے الفاظ ان کے سامنے رکھے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ رکھے۔ یہ ان کی وسعت ظرفی ہے، یہ ان کی شخصیت کا کمال پن ہے کہ انہوں نے ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرمایا، اور ہماری اس بستی یعنی شکرگڑھ، دور دراز کراچی ایک طرف اور شکرگڑھ پاکستان کے دوسرے حصے کی طرف ہماری دعوت کو قبول کیا۔ یقیناً ایسے موقع پر والد محترم استاد القراء، استاد العلماء، استاد الحفاظ حضرت قاری محمد رمضان زیر مجدہم کا شکریہ ادا نہ کروں تو زیادتی ہوگی، کہ ان کی محنت کا ثمرہ ہے کہ ہر سال ہم وطن عزیز کی عظیم شخصیات کی زیارت بھی کرتے ہیں، ان کے بیانات سے مستفید بھی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت میرے والد محترم کا سایہ صحت و تندرستی اور ایمان کی دولت کے ساتھ تادیس سلامت رکھے۔ اب تشریف لاتے ہیں فخر العلماء، رئیس العلماء، رئیس العلماء حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد زبیر، رکن اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان تشریف لاتے ہیں اور اپنی قیمتی نوازشات سے ہمارے قلوب کو مزین فرماتے ہیں۔ الحمد
لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قابل صد احترام معزز حضرات علماء کرام اور میرے نہایت واجب الاحترام برادران اسلام، عزیز طالب علم بھائیوں، دوستوں، یہاں کے ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ جناب مولانا قاری طلحہ عثمان صاحب نے جو کچھ باتیں میرے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں، ان کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوا کوئی ساتھی کسی غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہو. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، یہ ان کی محبت ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ رب العزت مجھے ایسا کر دے اور اللہ ایسا بنا دے، ان تمام کلمات کو بطور تعریف و تحسین تو نہیں، البتہ بطور دعا کے قبول بھی کرتا ہوں اور آپ سے بھی اسی دعا کی درخواست کرتا ہوں. اس کے بعد جناب مولانا قاری رمضان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی اہم ترین دینی خدمات اور قرآنی خدمات کو دیکھ کر کے دل باغ باغ ہوا. اللہ ان کو عمر دراز عطا فرمائے، اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے، اللہ انہیں سلامتی اور عافیت کے ساتھ طویل ترین عمر دراز عطا فرمائے. ان کے صاحبزادگان سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے. مولانا قاری طلحہ عثمان صاحب سے اللہ رب العزت خوب دین کا کام لے. ان سے بڑی توقعات بھی ہیں. اللہ ان کو اتنا علم عطا فرمائے کہ اس علم کی روشنی پوری دنیا میں پھیل جائے. آج محفل حسن قرات بھی ہے اور آپ حضرات کا یہاں اجتماع بھی. بس چند باتیں، میں تو ان کا حکم پورا کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں. بغیر کسی ربط و تمہید کے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ اگر سادہ لفظوں میں اس وقت یہ سوال کیا جائے کہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، ہمارے زوال کا سب سے بڑا سبب کیا ہے، ہماری پستی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے، ایک لفظ کے اندر ایک جملے میں یہ سوال مکمل ہوگا اور اس کا جواب بھی ایک ہی جملے کے اندر مکمل ہوگا، اور وہ جواب یہ ہے کہ امت کا قرآن سے حقیقی اور مؤثر رشتہ کٹ چکا ہے. اور یہ وہ بات ہے جس کو خود حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے آخری پیغامات دیتے ہوئے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا بما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو جا رہا ہوں مگر دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت. جب تک اس کو اختیار کیے رکھو گے تم دنیا کی عزیز اور غالب ترین قوم بنے رہو گے، اور جب تم اسے چھوڑو گے تو تم دنیا کی پست، زوال پذیر اور ذلیل ترین قوم میں تبدیل ہو جاؤ گے. یہ ہے واضح طور پر بغیر کسی لگی لپٹی کے ہمارے مرض کی تشخیص، اور یہ ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں نماز روزہ بھی کرتا ہوں، میں مسجد کا عادی ہوں، میں ذکر تلاوت کی طرف بھی جاتا ہوں، ان میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے. اور جو لوگ روحانیت اور دینداری، مسجد، مدرسہ، مکتب کے ساتھ متصل و منسلک نہیں ہے، ان میں یہ بیماری اور زیادہ پائی جاتی ہے. جو دیندار کہلاتے ہیں ان کا یہ مسئلہ کس طرح؟ آج ہم نے قرآن کریم کو عقیدت کی کتاب بنایا ہے
اس کو سننے کے دوران میں کانوں کے چسکے، ذائقے، ٹیسٹ، لطف، کچھ دیر کا ذائقہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مردوں کے بخشوانے، تعویذ گنڈے کے لیے استعمال کرنے، قبرستان کے مردوں کے پاس جا کر کے پڑھنے، جنات، چڑیل، دیو کو بھگانے، نیند کو لانے، اور رزق اور معاش کے اندر کچھ بڑھوتری کے لیے بطور وظیفہ استعمال کرنے، ان مقاصد کے لیے آج امت نے قرآن کریم کو رکھ چھوڑا ہے۔ مولوی صاحب، امام صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، یہ میری بیٹی رات کو سوتی نہیں ہے، اس کو ڈر لگتا ہے، تو قرآن کی آیت بتا دو تاکہ اس کو نیند آ جائے۔ امام صاحب، فیکٹری میں مندہ چل رہا ہے، پیسے ویسے نہیں آ رہے، مال آج کل نہیں بک رہا، اور کاروبار میں اس وقت کمی ہے، کوئی آیت بتا دو، کوئی وظیفہ بتا دو تاکہ پیسے زیادہ آئیں، دکان چلے، فیکٹری چلے، کارخانہ چلے۔ اس پر چڑیل آتی ہے، دیو آتا ہے، جن آتا ہے، اس کو بھگانے کے لیے کوئی آیت بتا دو۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا جبرائیل امین نے 23 سال کے عرصے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کلام قرآن کو ان مقاصد کے لیے اتارا تھا؟ کیا یہ جنات کو بھگانے کے لیے آیا ہے؟ کیا یہ دیو اور چڑیلوں کے لیے ہے؟ کیا یہ صرف اور صرف مردے کو بخشوانے کے لیے؟ یہ مردوں کی کتاب ہے یا زندوں کی کتاب ہے؟ کیا یہ وظیفے کے لیے اور تعویذ کے لیے آیا ہے؟ آج پوری کی پوری امت مسلمہ نے کتاب برکت اس کو بنایا، چومنے کی کتاب بنایا، کتاب عقیدت بنایا، کتاب تبرک بنایا، لیکن اسے دستور حیات کے طور پر، ضابطۂ زندگی کے طور پر، اسے گائیڈ بک کے طور پر آج ہم نے اس کے ساتھ رشتہ منقطع کر دیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، امت مسلمہ کا سب سے بڑا سانحہ اور المیہ یہی ہے۔ کوئی سننا چاہے سنے، نہیں سننا چاہتا نہ سنے۔ یہ کوئی پرانے بزرگوں کی سٹوریاں، کہانیاں، وصیتیں، نصیحت کے طور پر نہیں عرض کر رہا ہوں، علی وجہ البصیرت، تقلید کی بنیاد پر نہیں، تحقیق کی بنیاد پر، شرح صدر کی بنیاد پر یہ بات عرض کرتا ہوں، امت کا قرآن سے رشتہ کٹ چکا ہے۔ اور یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ۔ خدا کی قسم، جو مسلمان برادران اسلام دیندار بھی کہلاتے ہیں، ان کے مزاج کی کوئی میچنگ قرآن سے نظر نہیں آتی ہے۔ مسلکوں کے خول میں بند ہو گئے، دینی مزاج کو گلی اور ایک مسجد کی چار دیواری کے اندر ہم نے محدود کر کے رکھا ہے، سکیڑ کے رکھا۔ یہ میرا اور آپ کا مزاج، اب آ جاؤ ذرا قرآن کی طرف۔ قرآن کریم کا مزاج کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے انسانیت، قل اعوذ برب، انسانوں کا رب، ملک الناس، الہ الناس، الناس، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف، پوری انسانیت کی طرف اللہ کا پیغمبر اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، جمیعا، سب کے سب، تمام۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانیت کا مقصد، انسانیت کی تخلیق کا مقصد، آپ اندازہ لگائیے، ایک ایک لفظ آپ کو قرآن کریم کا یہ مزاج بتائے گا۔ جہاں بانی کی کتاب ہے، تسخیر کائنات کی کتاب ہے، انسانیت اور اس کے اداروں کو چلانے والی کتاب ہے، واشنگٹن ہو کہ چائنا، برطانیہ ہو کہ جرمنی، یورپ، وسطی ایشیا کی اسٹیٹس اور ریاستیں، رشین ریاستیں، افریقی ممالک، جکارتا سے لے کر کے انڈونیشیا
اور عرب کنٹریز تک، غیر عرب کنٹریز، عجمی ممالک، عربی ممالک، یورپی ممالک، ان تمام کے اداروں اور اسٹیٹس اور ریاستوں کو چلانے کے لیے یہ قرآن کریم اترا اور نازل ہوا۔ اتنا بڑا تصور، اتنا بڑا تصور، اور ہماری اتنی سی چھوٹی سی تنگ نظری پر مبنی معمولی سی ذہنیت اور مزاج، حلقے بن گئے آج ہمارے، ان حلقوں میں سکڑتے گئے، بٹتے گئے، محدود ہوتے گئے، اور محدود سے محدود تر ہوتے ہوتے آج ہم زوال کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ قرآنی مزاج انسانیت کے اندر ڈیولپ ہی نہیں ہوئی۔ آج کی انسانیت کے اندر یہ قرآن کریم کا مزاج پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ اور دیکھیے، جا بجا حیرانگی ہوتی ہے، حیرانگی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، تراویح اور عمرہ، اور صرف محاسبہ، ذکر اور تلاوت، چند رسومات کا مجموعہ ہم نے قرآن کریم کو بنایا۔ کبھی ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھے تو صحیح، یہ کتنی اونچی ذہنیت دیتا ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، اب آسمان سے بارشوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ فاخرجنا به ثمرات، پھلوں کا تذکرہ، مختلف الوانها ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف، کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ فلکیات کا تذکرہ، فضاؤں کا تذکرہ، آبشاروں کا تذکرہ، دریاؤں کا تذکرہ، سمندروں کا تذکرہ، خلاؤں کے سپیس کا تذکرہ، پھلوں کا تذکرہ، پھولوں کا تذکرہ، پھولوں کے کلرز کا تذکرہ، پھولوں کے ٹیسٹ اور ذائقوں کا تذکرہ، پہاڑوں کا تذکرہ، پہاڑوں کی مختلف رنگتوں کا تذکرہ، جانوروں کا تذکرہ، جانوروں کی مختلف اقسام کا تذکرہ، انسانیت کا تذکرہ، انسان کے مختلف جوڑوں کا تذکرہ، اسکائی، گلوبل دنیا، پوری دنیا کے ادارے، پوری دنیا کی نباتات، جمادات، حیوانات، انسانوں کا، پوری دنیا کی ایک ایک چیز کا نام لے لے کر کے اللہ رب العزت تذکرہ کر رہا ہے۔ بیالوجی اس کے اندر، فزکس اس کے اندر، کیمسٹری اس کے اندر، جدید ٹیکنالوجی اس کے اندر، سائنس اس کے اندر۔ قرآن کریم کی تو یہ آیتیں، یہ ذہنیت، یہ مزاج دیتی ہیں، اور ہم نے قرآن کریم کو محدود کر کے رکھا ہے۔ نماز، صرف روزہ، حج، بیت اللہ، چند شاعر اسلام، عبادات اور رسومات کے مجموعے تک قرآن کریم کو محدود کر کے رکھا ہے۔ یہ ہے انسانیت کا، آج کے دور کا، ملت اسلامیہ کا سب سے بڑا مسئلہ۔ قرآن مسلمان نہیں پڑھ رہے، اور اگر پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے، تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھتے، اس کے معنی کو نہیں سمجھتے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم دکھائیں گے ان کو نشانیاں آفاق میں، وفی انفسہم، ان کے اپنے وجودوں میں، حتی یتبین، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا۔ بانا یبینو کا ترجمہ ہوتا ہے نصف النہار کی روشنی کے اندر جس طرح چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ کیا واضح ہوگا؟ اللہ اور اللہ کا یہ نظام اسلام ہی حق ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی مذہب حق نہیں۔ یہ قرآن کریم نشانیوں کا بیان کر کر کے یہ کہہ رہا، ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی تخلیق میں، اب یہ آسمانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، پھر زمین کا تذکرہ، اختلاف اللیل والنہار، رات آتی ہے اندھیرا آ جاتا ہے، دن آتا ہے روشنی اور اجالا چھا جایا کرتا ہے۔ لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ اب یہ عقل والے کون ہیں؟ الباب، لب کی جمع، یہ لب دماغ، یہ عقل اور ذہن والے کون ہیں؟ انٹیلیجنس لوگ کون ہیں؟ یہ ذہین لوگ کون ہیں؟ اللہ کس کو سمجھدار کہہ رہا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، سمجھدار لوگ وہ جو اللہ کا تعارف، اللہ کا تذکرہ، اللہ کی بات، اللہ کی بڑائی کرتے ہیں، قیاما، کھڑے ہونے کی حالت میں،
وقعودا بیٹھے ہونے کی حالت میں، وعلی جنوبہم بستر پر سونے کے دوران کروٹیں لیتے تو بھی ان کی زبان پر اللہ کا تذکرہ، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَتَفَكَّرُونَ اور آسمان اور زمین کی نشانیوں میں تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، یتفکرون، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے ان تمام چیزوں کو کوئی بیکار اور رائگاں پیدا نہیں کیا، سبحانک سبحانک، یا اللہ میں آپ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، ہم آپ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں، فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی اس بات کی کمپین چلاتے رہے کہ موجودہ دور کے سب سے بڑے علمی حادثے کو اگر بیان کیا جائے تو سب سے بڑا علمی حادثہ یہ ہے، سائنس پڑھائی جاتی ہے، ٹیکنالوجی پڑھائی جاتی ہے، مگر اس سائنس کے علم سے اللہ کے نام کو جدا کر دیا گیا ہے۔ یہ اس دور کا سب سے بڑا علمی حادثہ ہے۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن کریم یہ کرتا ہے، خدائی نشانیاں بیان کرتا ہے اور پھر کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ قرآن کریم نشانیاں بیان کرتا ہے، پھر کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ قرآن کریم نشانیاں بیان کرتا ہے، پھر کہتا ہے سبحانک وقنا عذاب النار۔ سب سے بڑا علمی حادثہ یہ ہے، ٹیچر آیا، سائنسدان آیا، ناسا کے اندر ایک سائنٹسٹ بیٹھا ہوا ہے، انگریڈینٹس اجزائے ترکیبیہ ملاتا نئی ایجادات کرتا ہے، مگر ان تمام ایجادات کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک سائنس ٹیچر بیالوجی پڑھاتے ہوئے، ٹیکنالوجی کی تعلیم دیتے ہوئے، سائنس کی تعلیم اپنے ایگزامینیشن روم کے اندر، اپنی درسگاہ کے اندر، اپنے کلاس روم کے اندر پڑھتے پڑھاتے ہوئے وہ یہ نہیں کہتا کہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت۔ ان مخلوقات کے تذکرے سے خدا کے تذکرے تک پہنچو، مخلوق کا تذکرہ اس لیے تاکہ خالق کا تعارف ہو سکے۔ یہ ہے موجودہ دور کا سب سے بڑا حادثہ۔ اور یہ کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ آپ نے اور میں نے قرآن کریم کو برکت کی کتاب بنایا ہے، ہم نے تلاوت کی کتاب زیادہ سے زیادہ بنا دیا، ترجمہ، تفکر، غور و فکر، تفسیر، اس کا معنی، اس کا مفہوم کچھ پتہ نہیں۔ اسی مجلس کے اندر اگر کہا جائے تو لإیلاف قریش بہت سارے لوگوں کو یاد ہے یا نہیں ہے؟ بہت سارے لوگوں کو یاد ہے، نمازوں کے اندر پڑھتے بھی 70 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے، عمر 80 سال ہو گئی ہے۔ مالک یوم الدین کا ترجمہ کیا ہے؟ کچھ پتہ نہیں۔ What is the meaning ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ کیا گہرائی ہے اس کے اندر؟ اور یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ آپ اللہ کے ساتھ دن میں 5 مرتبہ اور درجنوں 5 مرتبہ مگر درجنوں مرتبہ آپ بار بار اللہ کے ساتھ کیا ایگریمنٹ کرتے ہیں؟ آپ ایاک نعبد کے اندر کہتے ہیں اب میں جب شاپنگ سینٹر میں جاؤں گا، زمینداری کے لیے جاؤں گا، کھیتی باڑی کے لیے جاؤں گا، میں وکالت کرنے کے لیے عدالت کے کٹہرے کے اندر جاؤں گا، میں تجارت کرنے کے لیے مارکیٹ میں جاؤں گا، میں اپنی دکان پر بیٹھوں گا، جب میں ڈاکٹری کا کام کروں گا، وکالت کا کام کروں گا، پائلٹ کا کام کروں گا، بزنس مین کا کام کروں گا، ایاک نعبد، اے اللہ میں تیرے احکام کے سائے تلے زندگی کے یہ سارے امور انجام دوں گا، اور اے اللہ میں آپ کے ساتھ اس بات کا وعدہ کر کے جا رہا ہوں۔ 5 منٹ پہلے وعدہ، سڑک پر جا کر کے اس وعدے کی دھجیاں بکھیر دیں۔ اور حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے، ذرا توجہ کے ساتھ اس مثال کو آپ سمجھیے اور پھر ذرا سمجھیے کہ ہم اب تک قرآن کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر رکھے ہوئے ہیں۔
मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दे करके कहा कि देखो एक स्टेज हो, उस स्टेज की ये दरमियानी वाली सीट है, ये सीट है, इस पर बादशाह बैठा हुआ है और वो बादशाह दरबार के अंदर अपने तख्त पर बैठा है और बाहर से एक बंदा आता है और वो बंदा सामने आकर के खड़ा होता है और सामने आकर के खड़े होकर के वो ये काम करता है कि अपनी जेब से एक पर्चा निकालता है या चंद जुमले जिन अल्फाज का उसने रट्टा लगाया हुआ है वो आकर के बादशाह के सामने कहता है कि जनाब मैं आपकी हर बात मानूंगा, मैं आपके लिए जान कुर्बान करूंगा, मैं आपके लिए सर को झुकाऊंगा, आपकी सारी तारीफें हैं, आप मेरे मालिक हैं, आप दुनिया और कायनात के मालिक हैं, आपके साथ वफादारी का मैं वादा करता हूं, जो आपका ऑर्डर होगा वो मैं पूरा करूंगा। ये दिन में 5 मर्तबा दरबार में दाखिल होकर एक बंदा सामने खड़े होकर अपने सामने मौजूद बादशाह के सामने ये अल्फाज दोहराता है। और ये कितनी मर्तबा करता है काम? 5 मर्तबा। अच्छा, अब जरा ये बताइए कि अगर इसी दौरान में बादशाह को ये पता चल जाए कि ये मेरे साथ आकर के मेरे सामने तारीफें करता है और एक नहीं दो नहीं कई मर्तबा तारीफें करता है, यहां से निकलने के बाद जब ये बाहर जाता है तो एक एक बात जो मैंने इसको कही होती है ये उसकी खिलाफ वर्जी करता है और उसको तोड़ता है, उसकी धज्जियां बिखेरता है। ये बात बादशाह को अगर पता चल जाए तो अब जरा ये बताइए, दरबार में दाखिल होने वाला ये बंदा अब की बार जब आएगा तो बादशाह उसके साथ किस तरह का सलूक करेगा? सजा देगा या नहीं देगा? भाई तू कई सालों से आता है, वादा करता है, मुझे रिपोर्ट ये मिली है कि तू यहां से बाहर निकलते ही तोड़ता है मेरे आकाम को। मैं कहता हूं जा फलां को बुला करके ला, तू वो नहीं करता। मैं कहता हूं जा फलां जगह जा करके बैठ, वो तू नहीं करता। मैं कहता हूं उस जगह पर कदम मत रख, तू वहीं जाता है। मैं कहता हूं ये चीज मत खा, तू वही खाता है। अब जरा ये बताइए कि अगर ये रिपोर्ट खुफिया तौर पर बादशाह सलामत को पहुंच जाए और उसको पता चल जाए ये साहब आते हैं और दिन में 5 मर्तबा कागज निकालते या जुबान से रट्टे लगा करके ये जुमले अदा करते हैं और बाहर निकलते ही ये साहब आपके तमाम अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हैं, जरा बताओ बादशाह के दिल में उसके बारे में क्या तस्वुर कायम होगा? सजा देने के लायक होगा या नहीं? गद्दार समझेगा या नहीं? बेवफा समझेगा या नहीं? यकीनी तौर पर फरमाते हैं कि यही काम आज का मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ दिन में 5 मर्तबा कर रहा है। इसलिए कि यहां आया और आकर के क्या कहा? बिल्कुल यही तस्वुर कायम कीजिए, सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत ये आया, हाथ बांधे बड़े अदब और एहतराम के साथ, अल्लाह सारी तारीफें दे दी, रिश्वत नहीं दूंगा, चोरी नहीं करूंगा, डाका नहीं मारूंगा, आप गिबत से मना करते नहीं करूंगा, आप हरामखोरी से मना करते नहीं करूंगा, आप जो अहकाम आप दे रहे मैं उनके ऊपर बिन्नुआन अमल करूंगा। और फिर जैसे ही दरबार से बाहर निकलता है, सड़क में खड़े होकर रिश्वत लेता है, कारोबार करता है, हराम करता है, सूदखोरी करता है, बदकिरदारी करता है, बाहर जाकर के तरह तरह के गुनाह करता है। जरा ये बताइए कि इन सारे कामों का अल्लाह ताला को पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है? पता चल रहा है। और फिर ये आगे ये सब कुछ करने के बाद फिर 2 घंटे बाद दोबारा आ जाता है, 4 घंटे बाद फिर आ जाता है। और मुजद्दिद साहब ने फरमाया इस बात का ये मुस्तहिक है कि दरअसल इस पे कोड़े बरसाए जाए। ये वादे तोड़ता है, खिलाफ वर्जियां करता है, झूठी बातें करता है, गलत बातें करता है, इसके साथ तो सख्त तरीन सजा का मामला होना चाहिए। लेकिन अल्लाह के फजल और अल्लाह के करम, अल्लाह की शफकतें और रहमत खुदाबंदी पे कुर्बान जाइए, उसके बावजूद इस मुसलमान को अपनी मस्जिद में आने देता है और कबूल फरमाता है और आने देता है, पता भी है झूठी मूठी बातें कर रहा है ये। और अगर यहीं ठहर करके एक और बात जरा सोच लें, जिसकी तरफ मैं शुरू से बात कर रहा हूं, वो ये कि अगर बादशाह को ये बात पता चल जाए कि ये जो कुछ बातें कर रहा है इसको खुद पता नहीं कि ये बातें हैं क्या,
اب ذرا بتاؤ کہ بادشاہ کے غصے اور غضب کا کیا حال ہوگا؟ یعنی بادشاہ کو یہ پتہ چل جائے یہ جو کچھ بول رہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ جانتا نہیں ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اور آ کر کے یہ تعریفیں کر رہا ہے، تو اب بادشاہ کے غضب اور غصے کا کیا عالم ہوگا؟ اسے کچھ پتہ نہیں ہے کیا بول رہا ہے میرے کو، کسی نے اس کو پٹی پڑھا دی، رٹا لگا دیا، آ کر کے یہ بادشاہ کہتا ہے کہ میرے سامنے یہ تعریفیں کر رہے، اس کو پتہ کچھ نہیں ہے۔ یہی صورتحال میری اور آپ کی عبادت ہوتی ہے۔ کچھ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان آیتوں کا ترجمہ کیا ہے، معنی کیا ہے۔ آج کی اس مجلس کے اندر اٹھنے سے پہلے عزم کیجئے، جو زندگی کے دن گزر گئے سو گزر گئے، اب میں قرآن کو سمجھے اور ترجمے کے بغیر زندگی کا اگلا دن نہیں گزاروں، اس کا عزم کریں آج۔ لإیلاف قریش، اس سورت کے آخر میں 2 آیتیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان 2 آیتوں میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہوا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ اس رب کعبہ کی عبادت کریں، وہ رب کعبہ جس نے بھوک کی جگہ پر ان کو غذا اور خوراک دی، اور وہ رب کعبہ جس نے خوف کی جگہ پر ان کو امن اور سلامتی عطا کی۔ ان 2 آیتوں میں پوری دنیا کے ہر ملک کے اور اسٹیٹ کے چلانے کا نظام اللہ نے بیان کیا ہے۔ آج اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشن اپنے ضوابط اور قوانین اور اصول کے اندر یہ بات لکھتی ہے، کیبنٹ اسٹیٹ کون سی ہوتی ہے، پسندیدہ ریاست کون سی ہوتی ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے۔ آج اقوام متحدہ پوری دنیا کی جو تنظیم ہے وہ کہتی ہے کہ سب سے ترقی یافتہ ملک کون سا ہوتا ہے، تو اقوام متحدہ کہتا ہے سب سے ترقی یافتہ ملک وہ ہوتا ہے جس کے اندر وہاں کی مملکت کے باشندوں کو روزگار صحیح طور پر آسانی سے ملے۔ پہلی شرط، معاش، روزی، روزگار، پیسہ، رزق، کشادگی اور فراوانی کے ساتھ مملکت کے سارے باشندوں کو میسر ہو۔ پسندیدہ ریاست کی پہلی شرط یہ ہے۔ اس کے بعد پسندیدہ ریاست کی دوسری شرط، روزگار اور معاش کے ساتھ ساتھ دوسری شرط یہ ہے امن، سلامتی، پیس ہونا چاہیے۔ اور جب امن کی بات کرتے ہیں تو 5 قسم کا امن: جان کا امن، عزت و آبرو کا امن اور تحفظ، مال کا تحفظ، بیوی بچوں کا تحفظ، انوائرمنٹ اور ماحول کا تحفظ۔ سڑک پر گولیاں چل رہی ہوں، دائیں بائیں انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہو، تو وہاں ادب کی بزمیں نہیں سجائی جا سکتی۔ ماحول بھی پرامن ہونا چاہیے، ڈکیتیاں نہیں ہونی چاہیے، چوریاں نہیں ہونی چاہیے، قتل و غارت گری نہیں ہونی چاہیے، آپ کا مال محفوظ ہونا چاہیے، آپ کی عزت محفوظ ہونی چاہیے، بیوی بچے محفوظ ہونے چاہیے۔ یہ آج اقوام متحدہ کہہ رہی ہے۔ آپ جن آیتوں کو جس سورہ قریش کو پچھلے 70 سال سے پڑھ رہے ہیں، ان 2 آیتوں میں 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے مملکت، ریاست اور اسٹیٹ کا پورا نظام بیان کر دیا۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس رب کی یہ عبادت کریں جس نے بھوک کی جگہ پر ان کو خوراک اور غذا فراہم کی اور بد امنی کی جگہ پر امن اور سلامتی عطا کی۔ یہ اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے، اور آج جا کر کے 2018-19 کے اندر اقوام متحدہ رپورٹ پیش کر رہی ہے۔ تو کبھی میں نے اور آپ نے نماز پڑھتے ہوئے یہ سوچا، یہ لإیلاف قریش کو پڑھتے ہوئے کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ نے اس سورہ قریش کی آخری 2 آیتوں میں مملکت کا پورا نظام بیان کیا؟ کبھی ہم نے اس کا سوچا؟ اس طرح سے قرآن کو کبھی کسی نے پڑھا؟ اس لیے خود قرآن کریم پکار پکار کر اپنے 5 حقوق بیان کرتا ہے۔ اب ذرا میرے ساتھ چلیے، میں نمبر وار یہ مختصر لفظوں میں چند منٹوں کے اندر اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں۔ نمبر وار میں 5 حقوق بیان کر رہا ہوں جو خود قرآن کریم پکار پکار کے کہہ رہا ہے۔ آج سنیں، اس بندھن حال کے اندر یہ سن کر جائیے اور قرآن کریم سے اپنا بندھن قائم کیجیے۔
رشتہ قائم کیجئے، قوی، مؤثر، پختہ اور مستحکم، مضبوط حقیقی رشتہ، وہ تقلیدی نہیں۔ اس کی وجہ سے تو حالات ہی نہیں بدل رہے، وہ صرف برکت والا نہیں۔ نہیں کیا ہو گیا ہم سب کو؟ ڈاکٹری کی کتابیں چومنے اور چاٹنے سے کوئی ڈاکٹر بنا ہے آج تک؟ تو قرآن کو صرف چومنے اور چاٹنے سے ہم مومن اور مسلمان بن جائیں گے؟ وکالت کی کتابیں پڑھنی پڑتی ہے نا، مغز ماری کرنی پڑتی ہے، میڈیکل کی کتابیں پڑھنی پڑتی ہے نا، عالم کتابیں پڑھتا ہے تب جا کر کے عالم بنتا ہے نا۔ دنیا کی کوئی کتاب بتاؤ جس کو صرف چومے، پیٹھ نہیں ہونی چاہیے، گر جائے تو فوراً بھاگ کر کے امام صاحب کے پاس آتے ہیں، کفارہ کیا ہے؟ تو روزانہ سڑک پہ کھڑے ہو کر اس کے احکام توڑتا ہے، اس کے اوپر تو نے کبھی کفارہ نہیں پوچھا۔ مصحف اگر قرآن کریم کا گر گیا تو کفارہ پوچھنے کے لیے آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ رسمیات۔ یہ قرآن کریم کے ساتھ رسمیات کا تعلق، ہٹائیے اس تعلق کو، اس رسمی تعلق کو ختم کیجیے، حقیقی تعلق قائم کیجیے۔ قرآن کریم کے ساتھ تجدید تعلق آج کے دن قائم کیجیے، نیا تعلق سمجھنے والا۔ اب قرآن کریم کا پہلا حق سورہ نساء آیت نمبر 136، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ پہلا حق، اے ایمان والو اس قرآن کریم پر ایمان لاؤ۔ اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف تقلید کی یا رسومات کے مجموعے کی کتاب نہیں۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، یہ دستور حیات، ضابطہ زندگی، گائیڈ بک، قرآن کریم پر ایمان لاؤ اس طرح سے۔ یہ قرآن کریم کا پہلا حق ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا حق سورہ بقرہ آیت نمبر 121، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ وہ لوگ کہ جن کو ہم نے یہ قرآن دیا وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں نہیں، یتلونہ، اس کی تلاوت کرتے نہیں، یتلونہ حق تلاوتہ، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ آج یہ جتنے ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے مدرسے کے بچوں اور طالب علموں کے سوا، بتائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کر کے آئے ہیں؟ اور تلاوت نہیں کہہ رہا اللہ رب العزت، تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ وقت نہیں ہے یہ کبھی مولانا قاری رمضان صاحب سے پوچھیے کہ ہمارے اکابر کا ذوق تلاوت کیا تھا۔ آگے رمضان آ رہا ہے، ذرا ان سے پوچھیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم پیروکار ہیں، ان کا رمضان اس طرح سے گزرتا تھا کہ یکم رمضان فجر کی نماز سے لے کر رات تک ایک قرآن کریم کی تلاوت مکمل، رات سے لے کر صبح تک ایک اور قرآن کریم کی تلاوت مکمل۔ ادھر رمضان کے 30 دن پورے ہوتے تھے، ادھر 62 مرتبہ قرآن کی تلاوت مکمل۔ حضرت ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ تعالی علیہ صحیح مسلم کے راوی، علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے مسلم کے حاشیے میں ان کے حالات زندگی لکھے ہیں۔ ان کا جب انتقال ہونے لگا تو انتقال کے وقت میں ان کی بیٹی قریب آئی اور رونے لگی۔ حدیث کے بڑے راوی، بیٹی رونے لگی۔ انہوں نے کہا اپنی بیٹی سے کہ بیٹی کیوں روتی ہو؟ تمہارے دماغ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا، آج میں اپنا راز ظاہر کرتا ہوں صرف تمہاری تسلی کے لیے، میرا آخری وقت آ گیا مگر تیری تسلی کے لیے یہ بات ذکر کرتا ہوں۔ گھر کے جس کونے اور جس چارپائی اور تخت پر میرا آج انتقال ہو رہا ہے، یہاں بیٹھ کر میں نے 12,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت مکمل کی۔ طویل داستان یہ ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فہرست لکھی ہے، ایک فہرست ان صحابہ کرام کی تعبین کی جو طواف کی حالت میں قرآن مکمل کرتے تھے، ایک فہرست ان کی جو نوافل میں قرآن مکمل کرتے تھے، ان صحابیات کی فہرست گھر میں پوچھا لگاتے، صفائی کرتے، جھاڑو لگاتے اور برتن مانجتے ہوئے زبان پر قرآن کریم کی تلاوت، اونٹ پر، خچر پر، گھوڑے پر ایک منزل سے دوسری منزل سفر کر رہے اور زبان پر قرآن کریم کی تلاوت، اور اس طریقے سے تلاوت قرآن کریم کو مکمل کر رہے۔ پوری پوری فہرستیں ہیں، لسٹیں ہیں جو میں نے لکھی۔ البدایہ و نہایہ کے اندر آپ دیکھیں، یہ قرآن کا دوسرا حق ہے۔ قرآن کریم کا تیسرا حق وہ جس پر ابھی بات ہوئی، سورہ محمد آیت نمبر 24، الذی
افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں نہیں یہ قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ انہوں نے اپنے دماغوں کو بند کر لیا ہے، پیک کر لیا ہے، کہیں کام کی بات کو اندر نہ گھس جائے۔ انہوں نے اپنے دماغوں کو چاروں طرف سے بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی خدائی ڈانٹ کا لب و لہجہ دیکھیے، یہی اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ یہ قرآن کے 3 حق ہو گئے۔ پہلا حق ایمان لانا، دوسرا حق تلاوت کرنا، تیسرا حق ترجمہ، تفسیر، معنی اور مفہوم سمجھنا، اور چوتھا حق قرآن کریم کا یہ ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، سورہ انعام آیت نمبر 55۔ یہ کتاب بابرکت ہم نے نازل کی ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کے اوپر عمل کے لیے۔ یہی سارے کا سارا آج ہمارا سب سے بڑا علم ہے۔ قرآن کریم خدا کی قسم اس لیے نہیں آیا تھا کہ صرف اور صرف ہم پانی پر دم کریں، صرف اور صرف قبرستان پہ پڑھیں۔ یہ شکر گڑھ، نارووال، سیال کوٹ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائے جانے کے لیے کریکولم آف دی ایجوکیشن، نصاب تعلیم کے لیے آیا تھا۔ یہ کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھائے جانے والی کتاب ہے۔ یہ آیا تھا عدالتوں کے اندر جو مقدمات ہیں وہ اس کی روشنی میں حل کیے جائیں۔ یہ آیا تھا قرآن کریم کچہریوں کے لیے، منڈیوں کے لیے، روڈوں پر نافذ ہونے کے لیے، سڑکوں پر نافذ ہونے کے لیے، پارلیمان کے ایوانوں کے لیے، عدالت کے کٹہروں کے لیے، دنیا کے محکموں کے لیے، منسٹریوں کے لیے، دنیا کی یونیورسٹیوں اور اداروں کو چلانے کے لیے یہ آیا تھا۔ فَاتَّبِعُوهُ کا یہ مطلب اور مفہوم ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر اس کو انڈر ڈیبیٹ لایا جائے، سینٹ کے لیے آیا تھا۔ وزارت خارجہ کے قوانین سورہ نمل میں اللہ نے بیان کر رکھے ہیں۔ یہ بلقیس کا قصہ کیوں بیان ہوا ہے، سلیمان علیہ السلام کا قصہ کیوں بیان ہوا ہے، یہ سارے وزارت خارجہ کے بین الاقوامی تعلقات یہاں پر بیان ہوئے۔ سورہ نور کے اندر فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، یہ عدالتوں کے احکام ہے بھائی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، بینکنگ، اکاؤنٹس، کانگریس، چیمبر آف کانگریس کی تعلیمات کے لیے آیا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ بینکاری کے لیے آیتیں آئی ہیں۔ ان تمام آیتوں کے اندر نماز روزے کا تذکرہ نہیں ہے، بزنس کا تذکرہ ہے، تجارت کا تذکرہ ہے، سیاست کا تذکرہ ہے، حکومت کا تذکرہ ہے، مختلف نظاموں کا تذکرہ ہے، سسٹم، معاشرت سے لے کر کے حکومت اور ریاست تک کے نظام کا تذکرہ ہے۔ یہ قرآن کریم کا چوتھا حق ہے۔ اب اس کے بعد قرآن کریم کا آخری حق وہ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، جو قرآن آپ کی طرف بھیجا گیا ہے اب اس کو پہنچائیے اور انسانیت تک پہنچائیے، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے نبوت اور رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا 3 مرتبہ، بتاؤ الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت، بتاؤ میں نے اس قرآن کریم کو تم تک پہنچا دیا کہ نہیں پہنچایا؟ 3 مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا، اقرار کروایا، اعتراف کروایا، پھر فرمایا کہ یا اللہ یہ سب بول رہے ہیں کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے، اللہم فاشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ ثم رفع بصرہ الی السماء، اور پھر فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، جتنے حاضرین ہو یہ غائبین تک پہنچاؤ۔ چنانچہ یہ قرآنی مشن لے کر کے دمشق کے اندر صحابہ گئے تھے۔ یہ اردن میں، جکارتا میں، ایران کے جزیروں میں، غرناطہ میں، اندلس میں، اسپانیہ میں، قرطبہ میں، بغداد میں، کوفہ میں، ڈیمسکس کے اندر، یہ عمان کے اندر، ترکی کے ساحلوں تک، افریقہ کی ساحلی پٹیوں تک قرآن کریم کو صحابہ کرام نے جا کر کے پہنچایا تھا، صحابہ نے بھی اور صحابیات نے بھی۔ یہ ہے پورے کا پورا قرآن کریم کا پیکج اور یہ قرآن کریم کا پیغام۔ آج تلاوت سنیے
اور ضرور سنیے، مگر قرآن کریم کے ان حقیقی پیغامات کی روح پر عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ قرآن کریم کو سنیے اور قرآن کریم کو پڑھیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے قرائے کرام بھی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں مولانا قاری رمضان صاحب، قاری طلحہ عثمان صاحب، ان حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ادارے کو کامیابیاں عطا فرمائے، یہاں کے برادران اسلام کو اللہ رب العزت قرآن کریم کے ساتھ حقیقی رشتہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔